السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج چینل کو 2 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں، تو اسی موقع پر الحمدللہ اس کتاب کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہ کتاب ہے عروس الادب، جو عربی ادب میں ہے اور ابتدائی طلبہ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ اس میں بہت سی بڑی بڑی چیزیں اور ایک دم آسان الفاظ میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ مولانا بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو بہت ہی سادگی سے اور ایک دم آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ جس میں آپ اگر خود سے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آدھی چیز تو آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو سنیے درس کو۔ اور اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو بتا رہے ہیں اس کتاب کا آغاز کرے کچھ ضروری باتوں سے کہ بنیادی باتیں کیا ہیں عربی ادب کے لیے۔ تو ابتدا کر رہے ہیں کہ پیارے بچوں، جس طرح ہمارے گھر کے سامانوں میں ہر چیز کا نام مقرر ہے، جس طرح کیا ہے کہ گھروں میں ہر چیز کا نام ہے، کھانے کی چیز کا نام ہے، کپڑے پہننے والے ان کے بھی نام ہے، کاٹن کا ہے، کچھ ہر چیز کا نام، جو چیز ہو سب چیزوں کے کچھ نہ کچھ نام ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے عربی میں الفاظ ہوتے ہیں، ان کے بھی نام ہوتے ہیں۔ تو پہلے بنیادی گفتگو دیکھیے کتنے آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ مثلاً قلم، دوات، کرسی، چارپائی، بستر، تکیہ، پاجامہ، کرتا، ٹوپی، لوٹا، بدنہ، لالٹین وغیرہ۔ یوں ہی ہم لوگوں کی گفتگو میں جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے بھی نام مقرر ہیں، مثلاً اسم، فعل، حرف، کلمہ، مصدر، ضمیر، فاعل اور مفعول، مضاف، موصوف، صفت، تثنیہ، جمع وغیرہ۔ لیکن اگر تم سے پوچھا جائے کہ کس لفظ کا نام مصدر ہے اور کس لفظ کو ضمیر کہتے ہیں تو تم نہ بتا سکو گے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ بات چیت میں استعمال کیے جانے والے لفظوں کے کیا کیا نام رکھے گئے ہیں۔ ہاں، اس کے بجائے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کس چیز کا نام ٹوپی ہے اور کس چیز کو لالٹین کہتے ہیں تو تم فوراً بتا دو کہ فلاں چیز کا نام ٹوپی اور فلاں چیز کا نام لالٹین ہے، اس لیے کہ تم سامانوں کو پہچانتے ہو اور ان کے ناموں کو بھی جانتے ہو۔ تو جس طریقے سے ہم کیا گھروں میں سامان ہے، جیسے قلم، کرسی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، لالٹین ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ہاں یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس چیز کے لیے، اس کو سمجھتے بھی، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ لیکن جو ہم جملے کے ان کے بھی کچھ نام ہوا کرتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، تو وہ آپ کو کیا ہے یہاں پہ معلوم ہوں گے۔ تو بتا رہے کہ سب سے پہلے کسی زبان کے قواعد سیکھنے کے لیے لفظوں کی پہچان اور لفظوں کے نام جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کو کیا ہے ضروری اصطلاحات کہتے ہیں، یعنی کچھ بیسک اور بنیادی چیز آپ چاہے عربی سیکھیں، اردو سیکھیں، انگلش سیکھیں، کوئی بھی زبان ہو دنیا کی آپ سیکھیں گے تو اس کے لیے جو ان لفظوں کی پہچان اور ان کے ناموں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چونکہ یہ کتاب عربی زبان کے قواعد میں ہے، اس لیے اس میں تمہاری آسانی کی خاطر سب سے پہلے ان ناموں کا بیان ہوگا جن کا جاننا طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جن چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے ان چیزوں کا یہاں بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں 2 چیز بتا رہے ہیں، ایک تو لفظ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معنی، اور پھر صیغہ کسے کہتے ہیں۔ تو لفظ تو آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ آپ جیسے ہم گھر میں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کچھ لب کشائی کیجئے، کچھ تو بولیے، کچھ الفاظ آپ بھی کہیے اس بارے میں۔ تو لفظ کسے کہتے ہیں اس کی یہاں پہ تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ لفظ کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ لفظ انسان کی بولی کو کہتے ہیں جسے تم اپنے منہ سے کہو، جیسے کہ ابھی ہم اپنے منہ سے جو الفاظ کہہ رہے ہیں، جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ لفظ ہوئے، جیسے کہ قلم ہے، علم، ٹوپی، اوپی، پانی، اونی، تو ان بولیوں کو لفظ کہیں گے۔ ابھی ہم آپ کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو جو الفاظ نکل رہے ہیں انہیں کو، جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور جو لفظوں کی بناوٹ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، یہ بولی ہوئی۔ اب معنی کسے کہتے ہیں کہ لفظ سن کر جو چیز سمجھی جاتی ہے اسے معنی کہتے ہیں۔ مثلاً آپ سے کہا گیا کہ قلم، تو قلم کا لفظ سن کر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ قلم کا کیا معنی ہوا؟ قلم کا لفظ سن کر آپ نے کیا سمجھا کہ ایک لکھنے کی چیز ہے۔ کپڑے کا لفظ سن کے آپ نے کیا سمجھا کہ کپڑا ایک پہننے کی چیز ہے۔ ٹوپی سر پر پہننے کی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے کرسی بیٹھنے کی چیز ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ سن کے آپ کیا ان کے معنی، یعنی کہ ان سے جو چیز سمجھی جا رہی ہے
اسی کیا ہے معنی کہا جاتا ہے۔ اب بتا رہے اس کے بعد کہ لفظ جو ہوتا ہے نا، کہ لفظ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو کیا ہوتا ہے مہمل، ایک کیا ہے مہمل ہوتا ہے، اور ایک موضوع۔ اب یہ مہمل اور موضوع کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے کہ علم، اوپی، اونی۔ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کچھ معنی ہو، جیسے کہ قلم، ٹوپی اور پانی۔ یعنی کہ ہم جو عام طور پہ الفاظ کہتے ہیں اس میں دو طریقے کے لفظ ہوتے ہیں، ایک کیا ہے وہ الفاظ ہوں گے، لفظ ہوں گے جن کا کچھ معنی ہو، ان کا کچھ معنی مفہوم ہو، جس سے سن کر کوئی بات یا کوئی چیز سمجھی جائے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر کچھ سمجھا نہیں جاتا، جیسے کہ اسے ہی مہمل کہتے ہیں، جیسے کہ علم۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ مہمل جو لفظ ہے اکثر ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہیں جا رہے ہیں کہ آئیے ناشتہ واشتہ کیجیے، چائے وائے پیجیے، تو یہ چائے وائے، چائے تو سمجھ میں آئے گا لیکن وائے کیا چیز ہے، تو یہ مہمل ہوا۔ تو اسی طریقے سے ہر زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں مہمل لفظ، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو مہمل لفظ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ مہمل جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے موضوع کے ساتھ کہا جاتا ہے، موضوع لفظ کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، اور موضوع لفظ جو ہوگا وہ پہلے کہتے ہیں، اس کے بعد مہمل لفظ کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی شاید ہی کوئی مل جائے ایسا کہ جو کیا ہے مہمل لفظ کو پہلے کیا ہے موضوع کو بعد میں، کیونکہ مہمل لفظ جو ہے وہ موضوع کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ تبھی دیکھیے یہ دونوں کی تعریف ہو گئی، مہمل اور موضوع۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں صیغہ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں کہ لفظ کی ساخت اور بناوٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر خود لفظ ہی کو صیغہ کہتے ہیں۔ یہ صیغے کی آپ کو تعریف بتا دی کہ جو لفظ کی کیا ہے ساخت ہوتی ہے، یعنی کہ بناوٹ وغیرہ پورا اس سے بنا کر ایک الفاظ کا نام دیا جاتا ہے، اسی کو کیا ہے صیغہ کہا جاتا ہے۔ اب اسی سبق کو کیا ہے مصنف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو سبق آپ کو پڑھائیں گے، جو ٹاپک آپ کو بتائیں گے، جو موضوع، اس کو کیا ہے پھر وہ سوال جواب کے انداز میں بھی پیش کریں گے تاکہ اور آسانی ہو جائے، کیونکہ سوال جواب میں کیا ہے سبق پورا ایک دم آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی چیز پڑھ رہے، کوئی چیز آپ کوئی موضوع پہ بات کرے، گفتگو کر رہے، یا کوئی چیز آپ کو یاد کرنا ہو، کوئی کہانی وغیرہ، تو ایسے ہو جائے، لیکن اب اس کو سوال جواب میں کیا جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز آپ کو ابھی پڑھائے اسی کو دیکھیے سوال جواب میں کر رہے ہیں۔ سوال کہ جس قلم کو ہم ہاتھ سے پکڑتے اور اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ لفظ ہے یا نہیں، یہ سوال ہو گیا۔ جواب دیکھیے کیا دے رہے ہیں کہ وہ لفظ نہیں، جس قلم کو ہم ہاتھ سے پکڑتے اور اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ لفظ نہیں ہے۔ ہاں جب ہمارے یا تمہارے منہ سے قاف لام میم کے حروف کی ملی جلی آواز نکلے گی تو وہ لفظ ہوگی، کہ لفظ جو ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے، جو بولی نکل رہی ہے چند پورے مل کر، اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب جو قلم جس سے ہم لکھ رہے ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اسے لفظ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا نام ہے قلم، اس چیز کا۔ تو یہ جو نام ہوا نا، جو ہم منہ سے ادا کریں قلم، یہ لفظ ہوگا۔ پھر دیکھیے سوال کر رہے ہیں کہ روٹی اور اوٹی ان دونوں میں کون مہمل ہے اور کون موضوع۔ جواب دے رہے کہ روٹی کا لفظ موضوع اور اوٹی کا لفظ مہمل ہے، کیونکہ روٹی معنی دار لفظ ہے۔ روٹی جب کہا جاتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کھانے کی چیز ہے، لیکن اوٹی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ پھر سوال کرے کہ روٹی اور بوٹی ان دونوں میں کون موضوع ہے اور کون مہمل ہے۔ تو دیکھیے روٹی اور بوٹی، کیونکہ روٹی بوٹی یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ روٹی موضوع اور بوٹی مہمل ہوگا، نہیں۔ تو جواب دے رہے کہ روٹی اور بوٹی یہ دونوں لفظ موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی کا بھی معنی ہے، وہ بھی ایک چیز ہے کھانے کی، اور بوٹی یہ گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ اوٹی کیوں مہمل ہے اور روٹی کیوں موضوع ہے۔ اس کا جواب دیکھیے، خود سوال بھی کیے، اب جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں کہ جواب اوٹی کا لفظ بے معنی ہے اس لیے مہمل ہے، اور روٹی کا لفظ با معنی ہے اس لیے موضوع ہے۔ دیکھیے وہ اوپر کے سوال کا جواب بھی دے دیے۔ پھر ایک اور سوال کر رہے ہیں کہ غلط سلط، اس میں موضوع اور مہمل کیا ہے۔ جواب غلط کا لفظ موضوع اور سلط کا لفظ مہمل ہے، کیونکہ غلط کا معنی ہے مفہوم ہے اس کا، اور سلط کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ تو آپ کو آج تین چیزیں بتائیں، ایک تو لفظ اور موضوع، مہمل اور صیغہ۔ اب دیکھیے کچھ اس کے متعلق ضروری باتیں یہاں پیش کر رہے ہیں، تو اسے آپ کو کیا ہے یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے بتا رہے کہ عزیز نونہالو، موضوع لفظ کے ساتھ مہمل لفظ ملا کر بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، مثلا پانی، اونی، ٹوپی، اوپی، لیکن جب عظمت والی چیزوں کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ مہمل لفظ جوڑ کر ہرگز بولنا نہیں چاہیے۔ مثلا نماز کا ہے، ایک اسلامی عبادت کا نام ہے، تو اسے یوں نہ بولو نماز اماز،
کیونکہ عظمت والی چیزوں میں محمد لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جب وہ احترام والی چیزوں کا نام لیتے ہیں تو اس کے بغل میں محمد لفظ ملا کر بولتے ہیں، جیسے روزہ اوزہ، سنت انت، میلاد اولاد، مسجد اسجد، حج اج، فاتحہ اوتیا، نعت اوت، زکوٰۃ وکات۔ لیکن چونکہ اس طرح بولنا ٹھیک نہیں، اس لیے تم لوگوں کو سخت تاکید کی جاتی ہے کہ جب تم لوگ کسی ادب والی چیز کا نام لو تو اس کے ساتھ محمد لفظ ملا کر بولنے سے پرہیز کرو، اور جب دوسرے لوگوں کو اس طرح بولتے ہوئے پاؤ تو انہیں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور منع کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کو بولتے ہوئے سنو کہ ناجائز حرام، ایسا بھی نہیں، ایک دم سختی نہیں، بلکہ پیار بڑے اچھے انداز میں انہیں سمجھائیے اور دین کی دعوت دیجیے۔ اس سے کیا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات پہ عمل کرتے تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔